گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کو حقیقت قرار دے رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی ان 3 سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھنے کو تیار نہیں. اور ساتھ کچھ اخباری رپورٹس آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی. یہ نگران حکومت نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی 9 مئی کے واقعات کے اوپر, اس سے ریلیٹڈ یہ خبریں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. لیکن ساتھ آئی ایم ایف بھی پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر رہا ہے. آئی ایم ایف مشن بھی آ رہا ہے, سعودی پرنس نے بھی آنا تھا. یہ تینوں صورتحالوں کو آپ اگر مکس کریں تو نظر آتا ہے کہ سیاسی بے یقینی واضح ہو رہی ہے. ایسے میں اب آ کے حکومت اور حکومت کے ذمہ دار پی ٹی آئی کو حقیقت قرار دے رہے ہیں اور گرینڈ ڈائلاگ کو وقت کی ضرورت قرار دے رہے ہیں. کیا ایسا ہو پائے گا جبکہ پی ٹی آئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن پروگرام میں آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر بالخصوص بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک میں مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت پیش کروں. گو کہ معاملہ فہمی ہو رہی ہے. مذاکرات جو ہو رہے تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کی سرکار کے بیچ, وہ معاملہ فہمی کی جانب جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے بحیثیت عام شہری, بحیثیت صحافی, کہ یہ صریحاً آزاد کشمیر کی سرکار کی نالائکی ہے. آپ اندازہ کیجئے 53-54 اراکین پر مشتمل یہ ایوان ہے آزاد جموں کشمیر کا, جو آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی سے توڑے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مربع ہے وہ. اور اس 53-54 رکن کی جو اسمبلی ہے, 45 سے 46 جو اراکین ہیں وہ یا وزیر ہیں یا مشیر ہیں یا کسی اور عہدے پر ہیں. اتنی بڑی فوج کی وہاں ضرورت کیا تھی وزراء کی و مشرا کی؟ اور یہ بھی چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک بڑا اہم حصہ ہے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی پیش کر رہی ہے کہ ان کی مراد بند کی جائیں. 20-25 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پر. آپ اندازہ کریں کہ سرکاری تنخواہوں کی مد میں اور پینشن کی مد میں کتنا بجٹ جاتا ہوگا. صریحاً نالائکی, اینٹیسپیٹ نہیں کر سکی یہ سرکار کے وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی واقعی احتجاج کر سکتی ہے. جمعرات کو روز انہوں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب چھاپے مارے, 70 سے زائد افراد کو گرفتار کیا, جس کی وجہ سے یہ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے. اور یہ کہانی سال پہلے شروع ہوتی ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے, ان کے نمائندوں کو مراد نہیں دی گئیں, ان کو فنڈز نہیں دیے گئے, تاجر اکٹھے ہوئے, تاجروں کے نام لکھے ہوئے اعلامیے میں, اور پھر وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی جو آج سامنے آ رہی ہے. پولیس اہلکار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جن کو نیچے گرایا جا رہا ہے پہاڑیوں سے, عام شہری نظر آ رہے ہیں جن کو دریاؤں میں گرایا جا رہا ہے. ایک پولیس اہلکار شہید ہو چکا ہے, مجموعی طور پر 90 افراد زخمی ہوئے ہیں. اب جا کے انہیں ہوش آئی ہے. سراسر یہ نالائکی تھی, مس ججمنٹ تھی, اینٹیسپیشن کی کمی تھی, اور اب آ کے جب وفاق بیچ میں آ رہا ہے اور پھر معاملہ سلجھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے یہ تصویریں جو ویژولز ہم نے دیکھے, اس پر ریاست پاکستان کی, میری آپ کی صبح کی کیا ہو رہی ہوگی. ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کرتے تھے انڈین چناؤ میں, اب ہماری یہ فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں. یہ صریحاً نالائکی ہے جس کا فوراً تدارک ہونا چاہیے.